نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهني في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی بن بیٹھے، والنصارى جو نصرانی ہیں عیسائی ہیں، والصابئین اور جو صابی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ صابی وہ لوگ ہیں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قوم ہیں، یا ایسے لوگ جو اپنے دین سے نکل گئے ہیں، ہر دین سے نکلے ہوئے لوگ جن کا کوئی خاص دین نہ ہو، جو کہتے ہو کہ سب دین اچھے ہیں۔ اللہ کے غضب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ من آمنا جو ایمان لایا، باللہ ساتھ اللہ کے، والیومی اور والیوم الآخری اور یوم دن آخرت پہ، وعمل صالحا اور اس نے نیک عمل کی، اچھے عمل کیے۔ نیک عمل کی دو شرائط ہیں، عمل سنت کے مطابق ہو، اخلاص ہو۔ فلہم تو ان کے لیے اجرہم اجر ہے، مطلب مزدوری کا بدلہ، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا اور نہیں خوفون کوئی خوف ہوگا، علیہم اوپر ان کے، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ سے غضب سے بچنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ جو لوگ ایمان لا کر اچھے عمل کریں گے ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، اور نجات پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہود اور نصارہ دونوں کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور چہیتے ہیں۔ یہود یہ بات اس لیے کہتے تھے کہ وہ پیغمبروں کی اولاد ہے، اور نصارہ اس لیے کہ وہ اللہ کے بیٹے مسیح ابن مریم کی امت ہیں، جو ان کے عقیدے کے مطابق امت کے گناہوں کا کفارے میں سولی چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اور ان لوگوں کے عقیدے پر ضرب لگاتے ہوئے فرمایا، کوئی شخص خواہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا صابی ہو یا اپنے دین بدلنے والا ہو، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا اور جواب دہی سے ڈرے گا، صالح عمل کرے گا، نجات صرف اسی کی ہوگی۔ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پکا عہد، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، الطور طور کو۔ یہ واقعہ بھی بنی اسرائیل کے اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب ان کے 70 منتخب افراد پر بجلی گرا کر انہیں ہلاک کیا گیا تھا، اور پھر انہیں دوبارہ زندہ کیا گیا۔ ان کو بھی اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے دوسرے لوگوں کو بھی طور کے دامن میں کھڑا کیا گیا، اور طور پہاڑ کو ان کے اس طرح ان کے اوپر جھکا دیا گیا جیسے ایک سائبان ہو۔ اب پیچھے سمندر تھا اور آگے سروں کے اوپر سائبان کی طرح طور پہاڑ۔ اس وقت ان سے پوچھا گیا، بتاؤ تورات پر عمل کرتے ہو یا نہیں، اور اقرار کرتے ہو تو پھر مضبوطی سے عہد و پیمان کرو۔ آیت نمبر 61 میں ہم نے پڑھا تھا، وہ دوری بات اور ماری گئی علیہم اوپر ان کے، ذلت ذلت، والمسکنت اور مسکنت۔ ذلت طاری کی گئی کیونکہ وہ اصل مقصد کو بھول گئے۔ جب انسان جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا اگر وہ اس مقصد پہ عمل نہیں کرے گا تو ذلت اس کا مقدر بن جائے گی۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين۔ ثم پھر تولیتم منہ پھیر لیا تم نے، من بعد ذالک من سے، بعد بعد ذالک اس کے، مطلب اتنے پختہ اقرار کرنے کے باوجود اے یہود تم نے پھر عہد شکنی کی۔
فلولا تو اگر نہیں فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا، مطلب اللہ وہ جو ڈیزرو نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ان کو عطا کیا، علیکم اوپر تمہارے، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکن تم البتہ ہوتے تم من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں۔ ایسے لوگ تھے جو وعدہ کرتے تھے اور بھول جاتے تھے۔ اس کی مثال اگلی آیات میں، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علم تم جان لیا تم نے، مطلب جان لیا تم نے، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے، جانتے ہو اس بات کو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی تھی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، کونوا ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل دھتکارے ہوئے۔ اصحاب السبت کا انجام ہے، بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے بلکہ چھٹی کریں گے، اور اس دن آرام اور اللہ کی عبادت کیا کریں گے۔ اور تورات میں بھی یہ وضاحت ہے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت توڑے گا وہ واجب القتل ہے، لیکن اس دن کھلا اپنا کاروبار جاری رکھتے اور تجارت وغیرہ کیا کرتے۔ اس سلسلے میں سورہ اعراف میں ایک مخصوص بستی کا ذکر بھی آیا ہے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، اور ان لوگوں کا پیشہ ماہی گیری تھا، لیکن اکثر ایسا ہوتا تھا کہ 6 دن تو مچھلیاں پانی میں چھپی رہتی اور ہفتے کے دن پانی کی سطح پر سینہ تان کر تیرتی پھرتی۔ اب ان ماہی گیروں نے یہ ہیلا بازی کی کہ ساحل کے ساتھ کھائیاں کھود لیں، اور اس میں پانی آتا تو ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی، اور دوسرے دن یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ اس بستی والوں کے بھی 3 گروہ بن گئے تھے، ایک تو مجرم وہ لوگ جو اس میں ہیلا سے مچھلیاں پکڑ رہے تھے، مطلب چال بازی کر رہے تھے، دوسرا وہ گروہ جو ہیلا سازی سے منع کر رہا تھا، اور تیسرا وہ گروہ تھا جو خود مچھلیاں پکڑتا تو نہیں تھا لیکن پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر جب اس قوم پر عذاب نازل ہوا تو اسے منع کرنے والوں کو بچا لیا گیا، اور جو لوگ خاموش تھے اور مجرم دونوں گروہوں پر عذاب نازل ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ فی الواقع بندر بن گئے تھے، تاہم ان کے دماغ وہی رہے تھے، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے مگر کلام نہیں کر سکتے تھے۔ پھر 3 دن بعد سب مر گئے، اور یہ واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا، اور سورہ اعراف کی آیت 164 میں اس کا ذکر ہے۔ اور فجعلناہا تو بنا دیا ہم نے ان کو، نکالن عبرت، ایسی عبرت ناک سزا جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ سبق لیں، لما واسطے اس کے، بین یدیہا جو ان کے آگے موجود ہیں، مطلب بستی کے سامنے والے لوگوں کے لیے عبرت تھا، اور وما واسطے ان کے جو خلفہا ان کے پیچھے ہوں گے، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین متقین کے لیے، نصیحت ایسی بات جو دوسروں کے دل کو لگ جائے۔ متقین نصیحت پکڑتے ہیں اور ان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ نصیحت صرف متقی اٹھ لیتے ہیں، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ ایسے واقعات سنتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے دل جو ہیں وہ لرز جاتے ہیں، اور ان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول
مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون وَإِذْ اور جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے اِنَّا بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تم کو ان یہ کہ تذبحوا تم ذبح کرو بقرۃ ایک گائے کو قالوا انہوں نے کہا اتخذونا کیا تم کرتے ہو ہم سے ہزواً مذاق اللہ تعالیٰ کی آیات کو احکامات کو مذاق سمجھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قالا اس نے کہا اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں باللہ اللہ کی اس بات سے ان کہ اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ ایسے لوگ جاہل ہیں جو قرآن مجید کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا تھا کیونکہ بنی اسرائیل کا ایک شخص مارا گیا تھا اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ وہ ایک گائے کو ذبح کرے، پھر اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارے تو مقتول خود بخود اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے کیا ہم سے دل لگی کرتا ہے؟ گائے کو ذبح کرنے کا دراصل مقصد بنی اسرائیل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا، کیونکہ ان کے اندر گائے اور بیل سے محبت اور اسے دیوتا سمجھنے کا عقیدہ موجود تھا، لہٰذا ایک تکلیف تو انہیں یہ ہوئی کہ جس چیز کو قابل پرستش سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی چیز کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ دوسرا انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح گائے کا گوشت مارنے سے مردہ کی لاش جی اٹھے گی اور وہ بول کر قاتل کا بتا دے گی۔ اگر بنی اسرائیل ایک فرما بردار قوم ہوتی تو اس گائے کو فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے اور ذبح کر دیتے، مگر کٹ حجتی اور ٹال مٹول کی حتیٰ کہ نافرمانی ان کی رگ رگ میں بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ کہنے لگے قالوا انہوں نے کہا ادعو دعا کرو لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یبینہ وہ بیان کر دے واضح کر دے لنا ہمارے لیے ماں کیسی ہو وہ قالا انہوں نے بے شک وہ لقولو فرماتا انہا بے شک وہ بقرۃ ایسی گائے ہو لا نہ فاردن بوڑھی ہو ولا اور نہ بکرن جوان ہو، مطلب ایسی عمر کی گائے ہو جس کا گوشت ڈھلکنے لگے، نہ ایسی ہو نہ بالکل بچہ ہو، امان درمیانی عمر ہو بینا درمیان ذالکا اس کے ففعلوا تو کرو ما جو تکمرون تم حکم دیے جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال مٹول کرنا بنی اسرائیل کا طریقہ تھا، وہ سوال کر رہے تھے کیونکہ وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، اللہ کے احکامات کی ان کے دل میں کوئی اہمیت نہ تھی، ان پر احکامات سخت اترتے تھے ان کے انکار کی وجہ سے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ گائے جوان ہونی چاہیے، نہ تو وہ بوڑھی ہو بالکل نہ ہی بالکل بچہ ہو، تو آگے سے انہوں نے پھر سوال کیا قالوا انہوں نے کہا ادعو دعا کرو لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یبینہ وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ماں کیسا ہو لونہا رنگ اس کا۔ قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہ بے شک وہ یقول وہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ ایک گائے ہو صفراء زرد رنگ کی فاقعون چمکیلا عمدہ خوب گہرا ہو لونہا رنگ اس کا تسر الناظرین خوش کرتی ہو ناظرین دیکھنے والوں کو۔ پھر دوسری مرتبہ یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں ہمیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ اب بھی حکم بجا لانے پر طبیعت آمادہ نہ ہوئی تو تیسری مرتبہ یہ سوال کر دیا کہ ایسی صفات کی گائیں تو ہمارے پاس بہت سی ہیں، اس کی مزید صفات کیا ہوں تاکہ ہم کسی متعین گائے کا علم ہو جس کی قربانی اللہ تعالیٰ منظور۔ قالوا انہوں نے کہا ادعو دعا کرو لنا ہمارے لیے رب کا اپنے رب سے یبینہ وہ بیان کرے لنا ہمارے لیے ماں کیسی ہو ہیا وہ ان بے شک البقرہ گائے تشابہ مشبہ ہو گئی ہیں
علینا اوپر ہمارے، وَإِنَّا اور بے شک ہم، انشاء اللہ اگر چاہا اللہ نے، لَمُهْتَدُونَ البتہ پا لینے والے ہیں۔ جو قوم جتنے زیادہ سوال کرتی ہے پابندیاں بڑھتی ہی گئیں۔ ان ساری پابندیوں کے بعد بس ان کے ہاں صرف ایک ہی گائے رہ گئی تھی جو تقریباً سنہرے رنگ کی، بے داغ اور جوان تھی، اور ایسی ہی گائے ہوتی ہے جسے پوجا پاٹ کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے۔ ایک تو انہیں اپنے معبود کشی کی ذہنی کوفت تھی، دوسرے یہ جس شخص کی یہ گائے تھی وہ ایک نیک بخت آدمی تھا جو اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتا تھا۔ جب اس شخص کو اس گائے کی اہمیت کا اندازہ ہوا تو اس نے منہ بھر کر اس گائے کے دام مانگے۔ اس کی قیمت یہ ٹھہری کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کا جتنا سونا آئے گا وہ اس کی قیمت ہوگی۔ بالآخر جو تھا انہیں گائے کو ذبح کرنا ہی پڑا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پہلے حکم پر گائے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے، وہ کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے۔ اصل میں ان لوگوں نے انشاءاللہ کہا تھا، اس کی وجہ سے وہ لوگ گائے کو ذبح کر پائے۔ وَإِنَّا اور بے شک انشاءاللہ اگر چاہا اللہ نے، لَمُهْتَدُونَ البتہ پا لینے والے ہیں۔ قَالَ کہا، اِنَّهُ بے شک وہ، یقول وہ فرماتا ہے، بے شک انہا بے شک وہ، بقرۃ ایسی گائے ہو، لا نہ ذلول مطیع، تثیر الارض کے پھاڑتی ہو ارض زمین کو، ولا اور نہ تسقی پانی پلاتی ہو ہرسا کھیتی کو، مسلمۃ مکمل ہو، صحیح سلامت ہو، لا نہ شیعت کوئی داغ فیہا اس میں، قالوا انہوں نے کہا، الآن اب جئت لایا تو، بالحق حق کو، فذبحوہا تو انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما اور نہ کادوا لگتے تھے وہ، یفعلون وہ کرتے۔ اس سے پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، تو ان کے دل میں کچھ ایسا تھا کہ شاید معبود کو ذبح کرنے سے ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے گی، اور دوسرا ان کا یہ عقیدہ آخرت کے بارے میں کہ مقتول کو اللہ تعالیٰ نے ذبح کر دیا، مطلب مقتول نے ذبح ہو کر قاتل کا نام بتا دیا، آخرت کا عقیدہ بھی ان کا صحیح ہو گیا۔ اور وَإِذْ اور جب تم قتل کیا تم نے، نفساً ایک شخص کو، مطلب ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ پھر ایک دوسرے پر ڈالنے لگے تم، مطلب الزام لگانے لگے تم، فیہا اس کے بارے میں، واللہ اور اللہ، مخرجن نکالنے والا تھا، ما کنتم جو تھے تم، تکتمون تم چھپاتے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ گائے بالکل اس قسم کی تھی جسے معبود سمجھ کر اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ یہ گائے ذبح ہوتے وقت اپنے آپ کو نہ بچا سکی تو دوسروں کا کیا بگاڑا سنوار سکتی ہے۔ پھر ذبح کرنے والوں کو نہ ذبح سے پہلے کچھ نقصان پہنچا اور نہ ذبح کے بعد۔ جس بات کو لوگ یہ چھپائے رکھنا چاہتے تھے اللہ نے اس طریقے سے اسے ظاہر کر دیا۔ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اتنے دنوں کے بعد اس لاش کو زندہ کر سکتا ہے تو ہمیں بھی دوبارہ زندہ کر کے ہمارا محاسبہ کر سکتا ہے۔ فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، اضربوا مارو اس کو، بِبَعْضِہَا ساتھ اس کے بعض حصے پہ، ذبح شدہ گائے کے ایک حصے کو پہ مارا، کذالک اسی طرح، یحیی زندہ کرتا ہے اللہ موتیٰ مردوں کو، وَیُریکم اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیاتہ اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل سے کام لو، عقل انسان کو باندھ کر رکھتی ہے۔ ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبہم دل ان کے، من بعد ذالک اس کے، مطلب اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا نہ ہوا معجزات دیکھنے کے بعد بھی، تمہارے دل سخت ہوتے چلے گئے، فہیا تو وہ ہو گئے، کل حجارہ مانند پتھروں کے، او یا اشد زیادہ شدید، مطلب پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ خیر نہیں نکلتی ان کے اندر سے،
دل سخت اس قدر ہو گئے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور معجزات دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا تو ان کے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. شدید بے حسی بے پرواہی پتھروں سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں. وَإِنَّ اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے بعض لما یقیناً ہے یتفجر پھوٹ پڑتی ہے منہ اس سے انہار نہریں. کچھ پتھروں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. مومن دوسرے مومن کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. نجاشی جس کے سامنے جب اللہ کی آیات سنائی جاتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. حضرت ابو بکر صدیق ہدایت جب بھی قرآن مجید کی آیت پڑھتے تو اس پہ رویا کرتے تھے. کچھ صدمے کچھ تکلیفیں ایسی ہماری زندگی میں آتی ہیں جس کے بعد ہمارے اندر سے خیر نکلتی ہے. وَإِنَّ اور بے شک منہا اس میں سے لما یقیناً ہے یشقق شک ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے فیخرج پھر نکلتا ہے منہ اس سے ماء پانی نکلتا ہے سکھ کا باعث بن جائیں بات سمجھ آ جائے جھک جائیں انا نہیں ہوتی تکبر ختم ہو جاتا ہے. پتھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں ان سے بھی خیر نکل آتی. عصا کے معنی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چشمے پھوٹ پڑے. جو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا اور سخت ہو جاتا ہے. کفار کو سمجھانے کے لیے سمجھایا جا رہا ہے باتیں کہ کتاب ان کے اندر موجود ہے ان کے اندر رسول موجود ہے اس کے باوجود ان کے دل سخت ہو گئے ہیں. وَإِنَّ اور بے شک منہا اس میں سے بعض لما یقیناً وہ ہیں جو یہبتو گر پڑتا ہے من خشیت اللہ خوف سے ڈر سے اللہ کے. خشیت وہ علم ہے جس میں ڈر بھی ہو یا عاجزی اللہ کو عاجزی بہت زیادہ پسند ہے. وَمَا اللَّهُ اور اللہ بغافل اور نہیں غافل عما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو. بنی اسرائیل کو ملامت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انہوں نے قدر نہیں کی. کچھ لوگ پتھروں سے بھی سخت ہوتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کے سوا بندوں کے لیے بھی نرم نہیں ہوتے. وہ ملتے بھی ہیں تو لوگوں سے مطلب کے لیے ملتے ہیں. بے حس ہوتے ہیں. بے عقل لوگ پتھروں سے سخت جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. اسفلا سافلین ہوتے ہیں. کوئی بھی غیر معمولی چیز دیکھ کر دل میں تبدیلی آنی چاہیے. اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. خشیت اللہ کی معرفت اللہ کی مرضی کے آگے جھکنا ہے. جو اللہ کی معرفت کو پہچان جائے وہ جھک جاتے ہیں. جن کے اندر خیر ہوتی ہے نرمی ہوتی ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں لی تھی تو وہ شہد کی مکھیوں کی طرح بن بن کر رہی تھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. افتطمعون پھر تم امید رکھتے ہو ان کے یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. مطلب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے وہ تمہاری تصدیق کریں گے. لکم تمہارے لیے وقد حالانکہ تحقیق کانا ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سو یسمعون وہ سنتا ہے کلام اللہ کا مطلب تورات. ثم پھر یحرفونہ وہ تعریف کر ڈالتے ہیں من بعد ما اس کے جو اقلوہ سمجھ لیا انہوں نے. وہم اور وہ یعلمون وہ جانتے ہیں. اور جو لوگ جن کے دلوں پہ قرآن مجید کی آیات اثر نہیں کرتی جو کلام اللہ کو دل پہ نہیں لیتے نہیں مانتے اس قرآن سن کر بھی نہیں سبق حاصل کرتے تو وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے.
جو بنی اسرائیل کے علماء تھے وہ بھی قرآن کو جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مگر اس کو ایز اٹ از نارمل لیتے تھے. تعریف کرنا مطلب لفظوں میں تعریف کر دیتے تھے، من مانے مطلب نکال لیتے تھے. مطلب نکالنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ بہت تیزی سے لوگ ایمان لے آئے، کیونکہ وہ یہود کے ساتھ رہے تھے. انہوں نے بتا رکھی تھی نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر جنہوں نے نشانیاں بتا رکھی تھی وہ خود ایمان نہ لائے. اس لیے ان کو تسلی دی جا رہی ہے جو لوگ اپنی کتاب کو نہیں مان رہے، بدل رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، من مانے مطلب نکال رہے ہیں، یہ لوگ اپنے دین کا کیا حشر کر رہے ہیں. جو لوگ اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تمہاری کتاب پر کیسے ایمان لائیں گے؟ وہ کوہ طور پر اللہ کا کلام سن کر نہ مانے، ایسے لوگ پیغمبر کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے مانیں گے؟ وَإِذَا اور جب لقوا وہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے. منافقین بظاہر اسلام کا اظہار کرتے ہیں، مسلمانوں کو خوش کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. وَإِذَا اور جب خلا یہ علیحدہ ہوتے ہیں، بعض ان کے علی بعضٍ بعد کے، قالوا وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بتاتے ہو ان کو، بما ساتھ اس کے جو فتح کھولا ہے اللہ نے علیکم اوپر تمہارے، لیحاجوکم تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، بھی ساتھ اس کے، عند پاس ربکم تمہارے رب کے. افلا تعقلون پھر تم کیا عقل سے کام پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے. ان میں سے بعض علماء جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیتے تھے، کیونکہ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات لکھی ہوئی تھی. تو ان میں سے جو کچھ علماء تھے ان میں بھی منافقین موجود تھے. وہ ان لوگوں سے کہتے تھے کہ تم کیوں بتاتے ہو، قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ تم کیوں نہ ایمان لے کے آئے. عقل مندی یہ نہیں کہ لوگوں کو دھوکہ دیں، خود معصوم بن جانا. اللہ ظاہر باطن سب جانتا ہے، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اولا یعلمون کیا نہیں وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم وہ جانتا ہے، ما یسرون وہ چھپاتے ہیں، جو کتاب میں باتیں ہیں وہ جو چھپا رہے ہیں اللہ جانتا ہے. وما اور جو یعلنون جو وہ ظاہر کرتے ہیں، مطلب جو وہ بتاتے ہیں. ومنہم اور ان میں سے یہود اہل کتاب میں سے امیون ان پڑھ ہیں، وہی جو کتاب کا علم نہیں رکھتے ان کو امی کہا جاتا ہے. لا نہیں یعلمون وہ جانتے الکتابہ کتاب کو، ان پڑھ جس کے پاس کتاب کا علم نہ ہو، الا سوائے امانی یا خواہشات کے، جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، مطلب ہر چیز کا شارٹ کٹ. اور بعض علماء نے امانی کا مطلب یہ لکھا ہے کہ سوائے تلاوت کے وہ نہیں جانتے کہ قرآن مجید میں کیا ہے. وَإِنْ اور نہیں ہیں ہم وہ الا مگر یظنون وہ گمان کرتے ہیں. یہ اصل میں ان کی عوام کا حال تھا جو تورات کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، نہ انہیں یہ معلوم تھا وہ کون سے اصول و احکام ہیں جن پر نجات کا دار و مدار ہے. وہ بس اپنی جھوٹی توقعات میں مگن تھے، جو یہ تھی کہ ہم لوگ کیونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، لہٰذا ہم دوزخ میں نہیں جائیں گے. دوزخ میں جانے کے لیے دوسری مخلوق تھوڑی ہے، اگر عذاب ہوا بھی تو بس چند دن کے لیے، جتنے دن ہم لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی. یہاں پہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان پڑھ قرار دے رہا ہے جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے. اشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها
فویل للذین، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون جو لکھتے ہیں الکتابہ کتاب کو بایدیہم ساتھ اپنے ہاتھوں کے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا یہ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشترون تاکہ وہ لیں بھی ساتھ بدلے اس کے ثمنن قلیلا قیمت تھوڑی سی۔ یہاں بھی اہل کتاب کے ایک گروہ کا ذکر ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے لکھا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، مگر وہ خود لکھتے ہیں، ایسی لکھی ہوئی چیز کو سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے، دین کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ جنہوں نے غلط لکھا اس کے لیے اتنی ہی ہلاکت ہے اور جس نے صحیح لکھا اس کے لیے اتنا ہی صدقہ جاریہ ہے۔ بعض لوگ جھوٹ لکھتے ہیں اور وہ لکھیں گے کہ وہ کتاب کو اس طریقے سے بیان کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر عام لوگوں کو اس طرح وہ لوگ بیان کرتے تھے، غلط ملت کرتے تھے، اور اس غرض محض دنیاوی مال اور دولت حصول کرنے کی خاطر۔ بس ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، فویل، پس ہلاکت ہے لہم ان کے لیے، مما اس سے جو کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے، مما اس سے جو یکسبون وہ کماتے ہیں، فتویٰ دے کر پیسے لے لیتے ہیں، ہلاکت ہے ایسوں کے لیے، بنی بھی انہوں نے جھوٹ لکھ کر کمایا، ہلاکت ہے ان کے لیے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لن ہرگز نہیں، تمسنا چھوئے گی ہم کو، النار نار آگ، الا مگر ایامن دن، معدودتن گنتی کے، قل کہہ دیجئے اتخذتم تم نے لے رکھا عند اللہ اللہ کے پاس سے عہدن کوئی عہد، فلن تو ہرگز نہیں، یخلفو کا خلاف کرے گا اللہ عہدہ اپنے عہد کے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ نہ توڑے گا۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، علی اللہ اوپر اللہ کے، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے۔ بنی اسرائیل کے عقیدے میں خرابی تھی آخرت کے بارے میں، وہ کہتے تھے کہ ہم صرف چند دن کے لیے جہنم میں رہیں گے جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی۔ بلا کیوں نہیں، من جس نے کسبہ کمایا، سیئاتی برائی کو، واحاطت اور احاطہ کیا گھیر لیا، مطلب کسی چیز کو ایسے گھیرا کوئی نہ آ سکے، بھی ساتھ اس کے خطیئتہ اس کی خطا نے، فاولئک تو یہی لوگ اصحاب النار ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا اور وہ اس میں ہمیشہ، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان کا دعویٰ جو تھا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، ایک تو ہوتا ہے انسان بھول چوک میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان توبہ کر لیتا ہے، کچھ گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو اپنے اندر غرق کر لیتے ہیں، وہ اتنی گہرائی تک انسان غرق ہو جاتا ہے کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ شرک، اللہ نہیں معاف کرے گا شرک کرنے والوں کو، وَأَحَاطَتْ اور شرک نے اس کی زندگی کا احاطہ کر رکھا ہے، ایک تو برائی کرنا، اس پر رہنا، توبہ نہ کرنا برائی کے، اور وہ مر گیا اس کے بعد تو وہ سیدھا جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ تو جنت جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے عمل کیے اچھے، اولئک یہی لوگ اصحاب الجنہ ساتھی ہیں جنت کے، ہم فیہا خالدون اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔